شام تک بہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتتح السماء بحمدک الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح خالق الاصباح دیان الدین رب العالمین الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محمد وعبدک ورسولک وامینک وصفوتک وخیرتہ الی خلقک ومبلغ رسالاتک وافضل واحسن واکمل واجمل والعلین امیر المؤمنین والوسیع رسول رب العالمین واخی نبیک واحد القدرہ والنباء العظیم والصدیقہ الطاہرۃ الفاطمۃ الطاہرہ سیدۃ النساء العالمین ولسبط الرحمۃ وامام الہدیٰ سید شباب اہل الجنہ والائمۃ المسلمین علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وتبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صلوات گرامی پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہو اللہ سے مالک سے رب سے انسانوں کے کہ وہ پناہ طلب کرے. انسان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اس وسواس سے اور اس شر سے کہ جو دل کے اندر سینے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور شیطان اس وسواس کو پیدا کرتا ہے، اور یہ شیطان جناتوں میں ہے اور انسانوں میں ہے. صلوات پڑھ دیں. یہ وسواس جو ہے، یہ شبہ جو ہے، یہ انسان کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اگر انسان کو یہ معلوم ہے کہ یہاں کے اوپر جب ہم جائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، وہ چلا اس کی طرف. لیکن کسی نے اگر اس کو بھٹکا دیا راستے سے، اور اس کے دل میں اگر شبہ بھی پیدا ہو گیا، تو پھر ہو سکتا ہے وہ جائے اور ہو سکتا ہے وہ پلٹ پڑے. اور یہ وسواس پیدا کرنے والا جو بھی ہوگا وہ یا تو جنوں میں سے ہوگا یا انسانوں میں سے ہوگا. یہ اللہ نے خبر دی. ایک بہت جنرل سی بات، مسکنسیپشن مسلمانوں کے درمیان پھیلا دیا گیا ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا. حالانکہ قرآن نے صاف یہ کہا ہے کہ من الجن، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جن میں سے تھا. کیونکہ ملائکہ کا معاملہ بالکل سیدھا سا ہے کہ وہ قوتیں اور طاقتیں ہیں کہ جن کو اللہ نے ایک خاص کام کے لیے معمور کر دیا ہے، اور وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. وہ اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو یہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے لوگوں کو بہکانے کا وعدہ لیا ہے اللہ سے. اللہ سے مہلت مانگی ہے کہ ہم بہکاتے رہیں گے. لیکن انسانوں میں بھی شیطان ہے. قرآن بتا رہا ہے، کوئی دوسرے کی بات نہیں ہے. قرآن ہے. آخری سورہ جو موجودہ ترتیب کے حساب سے جو سوروں کی ترتیب ہے، اس میں آخری سورہ ہے کہ جس میں اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ دلوں میں جو وسواس پیدا کرتے ہیں، جو شبہ ڈال دیتے ہیں، وہ جنات میں ہو سکتے ہیں یا انسانوں میں ہو سکتے ہیں. کبھی یہ شبہ ڈالنے والا انسانوں کی شکل میں آئے گا، کبھی جناتوں کی شکل میں آئے گا، اور شبہ ڈال کے انسان کو اس کے راستے سے ہٹا لے گا. اس شبہ کی نفی یہ ہے کہ یقین
اگر انسان میں یقین ہے تو وہ کسی بھی شبہ میں پڑنے والا نہیں ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اس وقت رات ہے تو لاکھ کوئی یہ کہتا رہے کہ دن ہے، آپ ماننے والے نہیں ہیں. لیکن اگر ہم اس لیول پہ آ جائیں، اس طرح کے ہو جائیں کہ جیسا لشکر معاویہ نے اکٹھا کیا تھا، کہ جس کے لیے اس نے یہ کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑا لشکر ایسا اکٹھا کر رکھا ہے جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں جانتا، تو ان کا تو یہ ہے کہ جس راستے پہ کہہ دیا جائے گا اس راستے پہ وہ چلتے چلے جائیں گے، اس میں کبھی سوچیں گے نہیں. تو اللہ نے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ انسانوں میں اور جناتوں میں شیطان موجود ہے، اور اس سے بچنے کا راستہ یہ بتایا کہ تم اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ سے یہ التجا کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو کہ وہ تم کو ان شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے. اب اگر اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پناہ مانگنے اور نہ مانگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہ جب یقین ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ جس طرح سے پناہ مانگ رہے ہوں گے وہ بس ایسے ہی زبانی ہوگی، وہ دل سے نہیں ہوگی. اور یہ شیطان جب شبہ ڈالتا ہے تو اس نے ایک اچھی سی ترکیب نکال رکھی ہے. یا تو انسان کو غصے میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس غصے کے عالم میں وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے. اور جو ایک دوسرا راستہ ہے جو بہت کنفیوز کر دینے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوست کی شکل میں دکھائی دیتا ہے. مثالیں موجود ہیں، عام دنیا میں بھی مثالیں مل جائیں گی اور قرآن میں بھی مثالیں ہیں. ایک مثال بہت واضح سی مثال ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. مسلسل 3 دن تک خواب دیکھا اور اس کے بعد بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا میں نے 3 دن سے مسلسل ایسا خواب دیکھا ہے. اب بیٹے کے یقین کی منزل کو دیکھیے. یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کو بے آب و گیا جنگل میں، پہاڑیوں کے بیچ میں، بچپنے کے عالم میں ماں بیٹے کو جناب ابراہیم چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ وہی ہے کہ جن باپ بیٹے نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اس بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے جواب یہ دیا کہ بابا آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، لہذا جو آپ کو حکم دیا گیا، وہاں خواب کی بات کی جا رہی ہے. یہاں یقین یہ ہے کہ جو کچھ نبی نے خواب میں دیکھا ہے وہ حکم ہے. جو کچھ حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے مینا کے میدان کی طرف چلے، رسی لے لی، چھری لے لی، میدان میں پہنچے تو بیٹے نے کہا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ ایک پٹی باندھ لیجئے، اس لیے کہ بیٹے کو تڑپتا ہوا آپ دیکھ نہ سکیں گے. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور جو کچھ ارادہ کیا تھا وہ کر گزرے. یعنی بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کے چھری چلا دی. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے جناب اسماعیل کو بچایا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انہی کی ذریت میں دنیا میں آخری پیغمبر آنے والا تھا. جناب اسماعیل زندہ بچ گئے. لیکن ادھر جناب حاجرہ گھر میں تشریف فرما ہے، وہاں سے یہ کہہ کے آئے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں. دیکھیں نبی جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہے. جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے ان کو لقب دیا ہے کہ میرے دوست ہیں. اپنے دوست کی طرف لے جا رہا ہوں. یہاں کے اوپر ایک شخص نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جو دوست بات کرتا ہے وہ بات کرنا شروع کی.
کہا کہ ہاجرہ تم یہاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، ابراہیم تمہارے بیٹے کو لے گئے ہیں اور اس کو ذبح کر دیں گے، چاقو اور رسی ساتھ میں لے دیں گے۔ جناب ہاجرہ نے اس سے سوال کیا کہ اگر تو ایسا کہہ رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا ہاجرہ گھر سے نکلو، جاؤ اور اپنے بچے کو بچا لو۔ دیکھیے بظاہر بالکل ایسی بات ہے کہ بالکل دوستانہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن یہاں کے اوپر یقین کی منزل ایسی تھی کہ بس جیسے ہی یہ کہا گیا کہ گھر سے باہر نکلو، فوراً جواب یہ ملا کہ تو شیطان ہے اور یہاں سے دور ہو جا۔ انسانوں کی شکل میں آیا تھا، بلکہ انسان تھا ہی، بہکانے کے لیے آیا تھا، لیکن بات چیت بالکل ویسے ہو رہی تھی کہ جیسے دوست ہے، بہت ہمدرد ہے، ان کے بیٹے کو بچانا چاہتا ہے اور بچانے کے لیے راستہ یہ بتایا کہ گھر سے باہر نکلو۔ اور جناب ہاجرہ نے جو وجہ بیان کی ہے عزیزان گرامی کہ تو نبی کی زوجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ گھر سے باہر نکلو۔ اب اگر تاریخ میں کوئی ایسا آپ کو مل جائے تو وہ کیسا ہوگا اور اس کا یقین کیسا ہوگا یہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جناب ہاجرہ نے اس کو وہاں سے واپس کر دیا، گھر میں اطمینان سے بیٹھ گئیں۔ جناب ابراہیم واپس آئے، جناب اسماعیل بھی واپس آئے۔ ہاں، گردن پہ جب چھری کا نشان دیکھا تو بے انتہا روئی، بے انتہا گریہ کیا۔ یہ فطری چیز، لیکن نہ اللہ کے اوپر الزام لگایا، نہ اللہ کے رسول پہ الزام لگایا، اور نہ ایسے راستے پر گئی کہ جو راستہ بھٹکا ہوئے لوگوں کا راستہ تھا، یعنی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ عزیزان گرامی، تو یہ ایک اللہ نے ہدایت کی ہے کہ اب اگر تم اللہ کے اوپر، اس کے رسول پہ اور اس کے نائب جو ہیں ان کے اوپر تم یقین رکھو گے اور ان سے پناہ طلب کرو گے کہ شیطان کی سے ہم کو پناہ دے دے، تو وہ تم کو ہدایت کے راستے پہ لے کے چلتا رہے گا۔ تاریخ میں جگہ جگہ کے اوپر چیزیں ملتی ہیں کہ راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی گئی، جو بھٹک گئے وہ شیطان کے چنگل میں پھنس گئے، اور جو نہیں بھٹکے وہ اللہ کے راستے پر باقی رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ مدینہ ایک ایسی جگہ ہو گئی تھی کہ جہاں کے اوپر امام کی اطاعت کرنے والے بھی موجود تھے، امام کی اطاعت نہ کرنے والے بھی موجود تھے، امام پر یقین رکھنے والے بھی موجود تھے، امام پر یقین نہ رکھنے والے بھی موجود تھے، ان کے دلوں میں شبہے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے دلوں میں امام کی دشمنی تھی۔ جب یہ خبر عام ہوئی کہ امام مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور امام نے یہ بات لوگوں کو بتلا دی کہ میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، تو کچھ لوگ آئے ظاہر بظاہر اچھی سی بات کہنے کے لیے آئے کہ فرزند رسول آپ مدینہ نہ چھوڑیں اور کوفے کی طرف نہ جائیں، وہاں کے اوپر جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ سوچئے کبھی کہ کیا ہمارا یہ اختیار ہے، کیا امت کے کسی فرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ امام کو رائے دے، امام سے یہ کہے کہ آپ یہ کام کیجئے اور یہ کام نہ کیجئے؟ امام نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں، اور اس کے بعد مدینے سے رخصت ہو گئے، مکے میں آ کے پناہ لی۔ مکے میں آنے والے جو عمرہ کرنے کے لیے لوگ آ رہے تھے ان کی ہدایت کرتے رہے، کچھ نے ہدایت کو قبول کیا، کچھ نے انکار کیا، یہاں تک کہ وہ منزل آ گئی کہ ظاہر بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے
کہ امام حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے ہیں، لیکن اس بات کی پوری وضاحت امام نے 2 خطبوں میں کی ہے۔ امام نے جب مکے سے سفر اختیار کیا ہے تو آپ نے 2 مقامات پر خطبے دیے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے خطبہ دیا ہے اور ایک مینا کے میدان میں جا کے خطبہ دیا ہے، اور لوگوں کو یہ آگاہ کیا کہ میں اس خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام آگے بڑھتے چلے گئے، راستے میں لوگ ملتے چلے گئے، کچھ کو امام نے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور کچھ لوگوں کو جنہوں نے خود یہ کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، ان کو ساتھ لیا۔ جناب وہاب کلبی امام سے راستے میں ملے تھے، شادی کر کے لوٹ رہے تھے، زوجہ ساتھ میں تھی، نئی بیاہی ہوئی دلہن کو لے کے آ رہے تھے، ماں ساتھ میں تھی، زوجہ ساتھ میں تھی، مذہب عیسائی تھا، لیکن جب امام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے دین کی طرف راغب ہو گئے، اور ایسی یقین کی منزل پر وہ 3 کے تینوں آ گئے کہ جب کربلا میں قربانیاں پیش ہونے لگیں تو جناب وہاب آئے، اور آنے کے بعد امام سے اجازت چاہیے۔ امام نے کہا کہ میں تم کو یوں اجازت نہیں دے سکتا، پہلے جاؤ اور اپنی ماں سے اجازت لے کے آؤ، اپنی زوجہ سے اجازت لے کے آؤ۔ ماں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی۔ زوجہ نے اجازت تو دی لیکن ایک شرط لگا دی، اور کہا یہ کہ تم نے تو اپنا جنت کا راستہ ہموار کر لیا، تم تو یہاں سے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن میری جنت کا کیا ہوگا؟ آئے، اور آنے کے بعد امام سے یہ بات بتلائی کہ ایسی ایسی گفتگو ہوئی ہے۔ امام زوجہ کے پاس گئے اور اس کو یہ خبر دی کہ تیرا شوہر بھی جنت میں جانے والا ہے اور تو بھی جنت میں جانے والی، تیری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر یقین نہ ہوتا، معرفت امام نہ حاصل ہوتی، تو کوئی کسی سے کہہ دے کہ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن یہاں کے اوپر یقین کی منزل ایسی تھی، کہیں دل میں کوئی شبہ تھا ہی نہیں، یقین کے ساتھ اپنے شوہر کو اجازت دے دی۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب جناب وہاب کا سر کاٹا گیا ہے، یہی ایک شہید ایسا ملتا ہے کہ جس کا سر میدان میں کاٹ لیا گیا تھا، اور ماں تڑپ کے جب باہر نکلی ہے تو دشمنوں نے وہ سر ماں کی گود میں پھینک دیا۔ لیکن کیسے ظالم تھے کہ یوں خبر نہیں دی جا رہی ہے کہ تمہارا بیٹا مار دیا گیا، بلکہ سر ماں کی گود میں ڈال دیا۔ ماں نے بھی اس سر کو میدان کی طرف واپس کر دیا اور کہا جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیتے۔ اس یقین کی منزل کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ راستے میں کچھ ایسے بھی ملے تھے جن کو ساتھ لے جانے سے امام نے انکار کر دیا، اور ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ تم حق پر ہو، لیکن اس منزل میں ہم تم کو ساتھ میں نہیں لے جا سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص کا واقعہ یہ ہے کہ جب اس نے امام سے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، تمہارے اوپر کچھ واجبات باقی ہیں، تم نے جب سفر کیا تھا تو تمہارے اوپر قرضہ باقی ہے، اور کوئی ایسا وارث تمہارا نہیں ہے جو اس قرضے کو ادا کر دے گا، لہذا تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے ہو، تم جاؤ اور اس قرضے کو واپس کرو۔ اتنی احتیاط کے ساتھ امام نے اپنے ساتھ لوگوں کو لیا تھا، اسی لیے تو امام نے کہا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے۔ ایک ایک شخص فقیہ بھی تھا، باعمل بھی تھا، نیکوکار تھا، صبر کرنے والا تھا، ایسا صبر کرنے والا کہ اگر امام کے ساتھ 3 دن کی پیاس بھی ہو تو اف نہ کہیں۔ عزیزان گرامی،
امام نے قربانیاں جس طرح پیش کی ہیں رہتی دنیا تک کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ امام کیسے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ناصروں کے لیے مسلسل آپ کے سارے اماموں نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، ان پر آنسو بہائے ہیں، اور آپ کو یہ حکم دیا ہے، ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب سال میں روز عاشورہ آئے تو اس روز کی شب اور وہ دن صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں، امام پر گریہ کریں، امام پر روئیں، امام پر ماتم کریں، امام کا نام لے کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پرسا دیں۔ عزیزو، یہ رات جو شب عاشور کہلاتی ہے یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کے لیے چھٹے امام نے، پانچویں امام نے جو روایتیں، ظاہر ساری روایتیں ہم تک پہنچی ہی نہیں، امام نے یہ حکم دیا ہے کہ پوری رات گریہ وزاری کرو، اور ایک چھوٹا سا اعمال 4 رکعت نماز کے لیے امام نے حکم دیا ہے کہ اس رات میں 4 رکعت نماز پڑھ لو، اس نیت کے ساتھ کہ یہ نماز شب عاشور کی نماز میں پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو بہت بڑی بات نہیں ہے، 4 رکعت نماز پڑھ لینا انسان کے لیے کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے۔ سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھنا ہے، اور 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اور عزیزان گرامی، روز عاشور کے لیے خاص تاکید ہے کہ لبوں پہ مسکراہٹ نہ آنے پائے۔